تصریف الحوال و تخفیف الاثقال والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 77 سے لے کے 82 تک۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو یہود کے علماء تھے، جو جاننے والے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے باتیں کرتے تھے اور ان کو پتہ بھی تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنی تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے تھے بلکہ جھٹلا دیتے تھے، اور غلط باتیں جو ہیں اپنی طرف سے مسائل لکھتے تھے، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ تو تھے ان کے علماء، جو ان کے جہالات تھے، جو ان کی عام عوام تھی، وہ کیا کرتے تھے، ان کے کیا خیالات تھے، وہ کیا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہم امیون، ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب میں سے کچھ نہیں جانتے مگر اپنی خواہشات سے کہہ دیا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف اور صرف گمان کرتے ہیں، یقین نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا علم جو ہوتا ہے وہ یقین کا نام ہوتا ہے، گمان کا نام نہیں کہ ہو رہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اس نے یہ سمجھا ہو میرے بارے میں، یہ گمان ہے، یقین نہیں ہے۔ علم یقین کا نام ہے۔ ان لوگوں کی خواہشات تھیں، صرف ان کے خیالات تھے کہ ہم نے تو جہنم میں صرف چند دن رہنا ہے، اگر رہے بھی تو ویسے ہم لاڈلی قوم ہیں، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح کی ان کی باتیں تھیں، اس طرح کے وہ لوگ تھے، اور آج بھی یہ لوگ کم نہیں ہیں۔ نام مسلمانوں کا دیکھیں، صرف نام سے فرق نہیں پڑتا، عادات جو ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ اصل مسلمان ہے کہ 2 نمبر مسلمان ہے، خالص ہے کہ خالص نہیں ہے۔ نام تو دودھ ہی ہوتا ہے نا، پانی چاہے جتنا مرضی ڈال لیں، دودھ ہی ہوتا ہے نا، چاہے اس میں ملاوٹیں جتنی مرضی ہوں، نام سے کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کرتے ہیں کہ یہ ان کی صرف خواہشات ہیں، ان کی خواہشات سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ ہمارے ہاں بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ فلان صاحب کی ہم نے بیعت کر لی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ جو 2 نمبر پیر بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہماری بیعت کر لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، صرف بیعت کر لیں۔ کئی اپنے لوگوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں۔ میں کئی ایک لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی ہمارے دل کی نماز ہے، صرف فلاں پیر صاحب کی بیعت کر لو، دل کی نماز، روزہ بھی دل کا رکھتے ہیں، نماز کی بھی دل کی پڑھتے ہیں، صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پکے جنتی ہیں، تم نمازی جو ہو نا تم تو جہنم میں جاؤ گے۔ اپنی خواہشات ہیں لوگوں کی۔ فویل للذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑی قیمت کو خرید سکے، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے۔ تھوڑے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑے ہوں تو پھر ناجائز، اگر زیادہ ہوں تو پھر جائز ہے۔ یہ دولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حقیر کہا ہے، وہ چاہے جتنی مرضی ہو۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں۔ ویل کے 2 معنی ہیں، ایک تو معنی ہلاکت ہے، اور دوسرا معنی اس کا ہے جہنم میں سب سے نچلی جو گھاٹی ہے اس کا نام ویل ہے، تو ان کے لیے ویل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ جب بھی قرآن مجید میں جب آپ سن رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں، عذاب کی بات آئے تو عذاب سے پناہ مانگے، جب اچھے لوگوں کی بات آئے تو دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل فرما، برے لوگوں کی بات آئے تو کہیں اللہ ہمیں ان میں شامل مت فرما۔ جنت آئے تو جنت الفردوس کا ہمیشہ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سچے دل سے 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگ لی، جہنم خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے سے بچا لے۔ اور جنت الفردوس، جنت کا جب 3 دفعہ سوال کو کرتا ہے سچے دل سے، تو جنت خود کہتی ہے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت الفردوس مانگے، جب بھی مانگے جنت الفردوس مانگے۔ اب سچے دل سے کیا مراد ہے؟
سچے دل سے مراد یہ ہے جنت مانگ رہا ہے تو جنت والے کام بھی کرے، روزانہ کوئی نہ کوئی کام تو جنت والا کرے۔ اب کہہ تو رہا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، لیکن گاڑی اس نے جہنم والی پکڑی ہوئی ہے، کام سارے جہنم والے کر رہا ہے، تو مطلب یہ جھوٹے دل سے کہہ رہا ہے، سچے دل سے نہیں کہہ رہا۔ تو بات سمجھنے کی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ، مگر گنتی کے چند دن۔ یہود کا جو تھا وہ عقیدہ تھا، کہتے تھے دنیا جتنی کی ہے نا ساری 7000 سال دنیا رہے گی، اور ان میں سے ہم ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن صرف جہنم میں رہیں گے۔ 7000 سال دنیا ہے اور 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا، اس کا مطلب ہم 7 دن صرف جہنم میں رہیں گے، باقی جو ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے؟ کیا کوئی اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم صرف 7 دن جنت میں رہو گے، جہنم میں رہو گے، یا چند دن جہنم میں رہو گے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ ہرگز بھی اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا کوئی بھی تم سے وعدہ نہیں کیا ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سن لیں، ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یقین کیجئے گا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا پتہ چل جائے نا تو اصل ڈر پھر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علم پہلے حاصل کریں پھر اس کے بعد عمل کریں، علم ہوگا تو عمل میں پختگی ہوگی۔ اب اصل میں جو سینئرز ہوتے ہیں آفیسرز، تو جو اچھے کام ورکرز ہوتے ہیں ان کو صرف یہ ہی بڑے لوگ جو مطلب ہیں وہ کہہ دیں نا یہ کام کیوں کیا، تجھے خوف نہیں آتا، تو وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہوئے بات جاتے ہی نہیں پاس، اور اس بات کو اپنے لیے بڑی آر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ پرنسپل ہے، سینئر ٹیچر ہے، کوئی بھی استاد ہے، باپ ہے، ماں ہے، کوئی بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ بغیر علم کے بحث کرتے ہو، اور بحث بھی اللہ کے بارے میں کرتے ہو، جنت اور جہنم کے بارے میں کرتے ہو۔ آج ایک ظالم نے فیس بک کے اوپر سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ دیکھو انڈونیشیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو تباہ کر دیا ہے، اپنے گھر کو بھی نہیں بچایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، اللہ کے ایکشن کے اوپر کوئی تبصرہ کرے کہ اللہ نے یہ کیوں کیا یا مذاقن کہے۔ وہ بیسیکلی داہری قسم کے لوگ فیس بک پہ بہت زیادہ ہیں، جو داہری ہیں، جو کہتے ہیں زندگی 2 دن کی زندگی ہے، انجوائے کر لو، بس ان پابندیوں میں مت رہو۔ اسی لیے دین کی طرف کم لوگ آتے ہیں۔ آپ اعلان کر دیں گانے بجانے کی محفل کا تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی حال میں، آپ دین کے لیے اعلان کر دیں تو آپ کو ترلے منتیں کر کر کے بندے اکٹھے کرنے پڑیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ زیادہ میجارٹی پیپلز جو ہیں وہ فحاشی ریانی کو پسند کرتے ہیں، اور کمیونسٹ کو پسند کرتے ہیں، داہریہ سسٹم کو پسند کرتے ہیں، سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں۔ وی آر سیکولرزم، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بات کرنے سے لوگ چونکتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے کہ اللہ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور لوگ کتنے نرم منہ سے کہہ دیتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، اللہ کے بارے میں اللہ کا واسطہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ بحث کریں تو کریں، مذاق بھی کبھی کبھار کر لیا کریں، لیکن اللہ کا دین کو مذاق مت کریں، اللہ کو مذاق مت کریں، اللہ کے اوپر اعتراض مت کریں، ورنہ اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے، کچھ باقی نہیں بچتا۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے اندر جو ہے آگے باندھ لیں اپنی زندگی میں، پھر فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی گزارنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ لیے ہم نے کہ بس صبح اٹھے جناب اعلیٰ چلے گئے آفس، چلے گئے کام کیا، شام کو واپس آئے، کھانا کھایا، سو لیا، لڑائی جھگڑا کر لیا، یہ وہ بس یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی گزارنا ذرا مشکل کام ہے، اس کے لیے آپ کو صبر سے رہنا پڑتا ہے، آج انکساری کرنی پڑتی ہے، ہزاروں باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے، پھر آپ جا کے جیتے ہیں صحیح زندگی۔ اپنے تکبر کو گرانا پڑتا ہے، اپنی انا کا بت توڑنا پڑتا ہے، پھر جا کے زندگی گزاری جاتی ہے اسلام کے مطابق۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اصول سمجھ لو، بلا بلکہ وہ شخص من کسب سیئۃ جس نے گناہ کی ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ اور اس کے گناہوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، 24 گھنٹے کرتا ہی گناہ ہے، صبح دوپہر شام کرتا ہی گناہ ہے، نیکی کا نام لے لو تو کہتا ہے کپڑے خراب ہیں، نیکی کا نام لے تو کہتا ہے جہاں میں آتا ہوں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں۔ اسی طرح کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے لوگو کیا تمہیں بتاؤں کہ جو خسارے والے کون لوگ ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا نقصان ہی نقصان ہے، ان کا لاس ہی لاس ہے، ان کا کچھ بھی فائدے کی چیز نہیں ہے، نہ زندگی، نہ ان کی اولاد، نہ ان کا کھانا پینا، نہ ان کا مال، کچھ بھی ان کا کام کا نہیں ہے، سب کچھ نقصان ہی نقصان ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کا مکمل کوششیں 24 گھنٹے سارے کے سارے دنیا کے لیے، پڑھتے کیوں ہیں؟ جی جاب مل جائے، جاب کیوں کر رہے ہیں؟ پیسے زیادہ ہوں۔ اسی لیے آج کل جو ہے ماسٹر لوگوں نے کیا ہوا، کہتے ہیں جی ہمیں وہ ریڑھی لگانی پڑ گئی، بھئی تجھے ریڑھی لگانی پڑ گئی ہے تو کیا ہو گیا، کام کرو جی، ماسٹر میں نے کیا ہوا ہے، وہ اللہ کے بندے تو نے ماسٹر اس لیے کیا ہوتا کہ تجھے جاب ملے، تجھے تو ملنی نہیں چاہیے۔ دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں، میری بات کو سمجھیے گا، مقصد دیکھیں، صرف دنیا مقصد ہے، بھئی اللہ کے بندو ہمارا مقصد دنیا نہیں، ہماری یہ استعمال کی چیز ہے، اے سی لگا ہوا ہے، لائٹیں ہیں، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد آپ کا یہاں بیٹھنا درس سننا ہے، میرا درس دینا ہے، ہمارا مقصد زندگی گزارنا ہے، عبادت میں رہ کے عبادت کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی زندگی جو ہے وہ برائیوں ہی برائیاں ہیں اور ان کی برائیوں نے ان کو گھیرا ہوا ہے، یہ لوگ جہنم والے ہیں، ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت میں کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ جنت میں کون جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، صرف کلمہ پڑھ لیا تو بس نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اکثر یہی کہا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جنت میں کون جائے گا، ایمان والوں کی صفات بیان کی، وہاں یہ فرمایا وعملوا الصالحات، اور وہ نیک کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا نیک کام کرتے ہیں وہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے، عذابوں سے بچا لے، اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہمیں سے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی، اور وہ مسلمان جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔